کے اراکین اسمبلی، میئر مجلس بلدیہ حیدرآباد، ضلع محبوب نگر کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، وہ تاندوڑ کے مجلس اتحاد المسلمین کے صدر، صدر معتمدین مجلس اتحاد المسلمین، گلبرگہ سے آئے ہوئے ہیں ہمارے دلت لیڈر، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ بیٹھ کر سننے والے میرے عزتدار اور ماں اور بہنوں، عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے ملک کی پارلیمنٹ نے ہندوستان کی 29ویں ریاست کے قیام کے سلسلے میں قانون کو پاس کیا اور ہمارے ملک کی 29ویں ریاست تلنگانہ عنقریب تشکیل پائے گی۔ قانوناً جو مراحل تھے وہ پورے مکمل ہو چکے۔ یقیناً یہ ان لوگوں کے لیے ایک تاریخی موقع ہے، خوشی کا موقع ہے جنہوں نے اس ریاست کی تشکیل کے لیے کوشش کی، جدوجہد کی، اور اس سلسلے میں 600 سے زائد نوجوانوں نے اپنی جان کی قربانی بھی دی۔ اور جو بات مجلس اتحاد المسلمین جو کہہ رہی تھی، مجلس اتحاد المسلمین نے کیا چیز کا مطالبہ کیا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے نہ صرف آندھرا پردیش کی اسمبلی میں جب مرکز نے اس بل کو بھیجایا، اس پر اپنی رائے اور اپنی تجاویز کو دیا، مگر جو تجاویز مجلس اتحاد المسلمین نے دی اس کو مرکز میں کانگریس کی حکومت نے قبول نہیں کیا، کیونکہ جو بل ایوان پارلیمان میں پیش کیا گیا اس بل میں کئی کمزوریاں ہیں، اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ کمزوریاں مستقبل میں جب ایک نئی ریاست تشکیل میں آئے گی تو یقیناً یہ کمزوریاں یہاں کی عوام کو پریشان کریں گی۔ مجلس نے کیا مطالبہ کیا جس کو کانگریس، ٹی آر ایس اور تیلگو دیسم نے اس کی تائید نہیں کی؟ ہم بی جے پی سے نہ کبھی تائید کی امید کیے تھے نہ کبھی کریں گے، مگر مجلس اتحاد المسلمین نے کیا چیز کا مطالبہ کیا؟ مجلس اتحاد المسلمین نے یہ کہا کہ آپ اس بل کے ذریعے ایک علیحدہ ریاست کو تشکیل دے رہے ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہیں، مگر ایک کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے کریے۔ مجلس نے اس بات کا مطالبہ کیا کہ کیسے کسی ریاست کا ایک حصہ دوسری ریاست کا مشترکہ دارالحکومت کا حصہ بنے گا۔ مجلس نے اس کی شدید مخالفت کی۔ مجلس نے اس بات کو بتایا حکومت کے سامنے اور تمام عوام کے سامنے کہ دنیا میں کسی بھی ملک کا اپنا دارالحکومت کسی دوسرے ملک کے حصے میں نہیں ہے، نہ ہماری ریاست میں نہ ہندوستان میں کسی ایک ریاست کا دوسری ریاست میں اس کا دارالحکومت ہے۔ تو آخر کس بنیاد پر شہر حیدرآباد کو تلنگانہ اور آندھرا ریاست کا مشترکہ دارالحکومت قرار دیا گیا؟
اس کی کہیں پر نظیر نہیں ملتی. نہ ہی ہمارا آئین نہ ہمارا دستور اس بات کی اجازت دیتا ہے، مگر یہ کام کیا گیا جو غلط ہے. 10 سال تک مشترکہ دارالحکومت، جو لوگ تلنگانہ کے حصول کی خوشیاں منا رہے ہیں، میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو تلنگانہ میں سوائے حیدرآباد کے کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو تلنگانہ کو ریونیو پہنچا سکتی. اگر حیدرآباد مضبوط رہے گا تو تلنگانہ مضبوط رہے گا. اگر حیدرآباد کمزور پڑے گا تو تلنگانہ ترقی نہیں کرے گا. ہم شروع سے جس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ یاد رکھو تم کسی چیز کو حاصل کرنے کے باوجود بھی تم صحیح کام نہیں کر سکو گے، ہمارا وہ شک حقیقت میں تبدیل ہو گیا. 10 سال تک کون حیدرآباد میں کیسی ترقی ہوگی کہ تلنگانہ کی حکومت کوئی ترقیاتی کام کروائے گی؟ اور اگر حیدرآباد کی ترقی پچھلے 4-5 سال سے ٹھپ ہو کر رہ گئی، حیدرآباد سے جو ٹیکسز ملیں گے وہ تلنگانہ کی ترقی میں استعمال ہوں گے. مشترکہ دارالحکومت کو قبول کیا گیا. مجلس اتحاد المسلمین نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس کی مخالفت کی. اسپیکر سے کہا کہ اس پر ڈویژن کرایا جائے، مگر کوئی کھڑے ہو کر ہمارے ترمیمات کی تائید نہیں کی. ترمیمات کی تائید نہیں کی، ٹھیک ہے، مگر عوام کی عدالت میں جا کر تو بتانا ہمارا مقصد ہے. شہر حیدرآباد پولیس کمشنر، سائبر آباد کا پولیس کمشنر کا علاقہ جو رنگا ریڈی ضلع کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اس میں آتا ہے، یہ 2 علاقوں کا لا اینڈ آرڈر تلنگانہ کے چیف منسٹر کے پاس نہیں ہوگا. ان 2 علاقوں کا لا اینڈ آرڈر معزز گورنر صاحب کے پاس ہوگا. اور کون کس کو گورنر بناتا ہے؟ مرکز میں جس کسی